الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام مہدی کی حجاز میں پرورش اور یمن کی طرف جلاوطنی۔ تو امام مہدی کی پرورش حجاز میں ہوگی۔ آپ کو اپنی قوم سمیت یمن کی طرف جلاوطن کیا جائے گا، اور پھر 18 سال کی عمر میں آپ ممبر پر خطبہ دیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے خلیج کی پہلی کشیدگی مراد ہو جو 1988 میں ہوئی تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوٹ جائیں گے، اور پھر 30 سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں امام مہدی ظاہری طور پر دین کی محنت کریں گے۔ پھر امام مہدی ایک دوسرے نام سے شہرت پائیں گے، اور اس طرح امام مہدی کا چرچا عام ہو جائے گا۔ اب ان باتوں کو روایات کی روشنی میں جانچنا ہوگا۔ تو کتاب الفتن نعیم بن حماد کی کتاب ہے، اور اس میں ابن رستم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی کے دونوں آبرو لمبے اور گول ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، آپ کی آنکھیں بڑی ہوں گی، آپ حجاز سے آئیں گے اور دمشق کے ممبر پر 18 سال کی عمر میں بیٹھیں گے۔ اب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی عمر بیعت کے وقت 40 سال سے اوپر ہوگی، اور دمشق کو جانا ملحمۃ الکبریٰ کے وقت ہوگا، اور یہ بات کئی روایات سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس روایت میں 18 سال کی عمر میں دمشق کے ممبر پر بیٹھنے والی روایت درست معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اور ان کی قوم یمن کی طرف جلاوطن کیے جائیں گے، اس وقت ان کی عمر 18 سال ہوگی۔ لہذا یہ روایت جس میں دمشق کا لفظ ہے، راوی کا وہم یا ادراج معلوم ہوتا ہے۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ولید سے روایت ہے، ولید کہتے ہیں کہ مہدی کو حکومت ملے گی، اس کا انصاف ظاہر ہوگا، پھر وہ مر جائیں گے، اور پھر اس کے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد بعض بادشاہ ایسے آئیں گے جو برائی اور ظلم کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو حکومت ملے گی جو اہل یمن کو یمن کی طرف جلاوطن کریں گے، اور پھر وہاں جا کر ان سے قتال کرے گا، اور ان پر ایک آدمی امیر ہوگا جو قریش میں سے ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی یمن کا جو آدمی ہے، یہی وہ شخصیت ہے جس کے ہاتھ پر ملاحم یعنی عالمی جنگیں ہوں گی۔ اسی طرح نعمانی میں ایک روایت، غیبہ نہیں بلکہ کتاب الفتن نعیم بن حماد کی کتاب میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی 30 سے 40 سال کی عمر میں بھیجے جائیں گے، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی اپنے غائب ہونے کے بعد 33 سالہ یا 30 سالہ نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ پھر فرمایا، میری اولاد میں امام مہدی ایک عمر پائے گا، پھر کئی زمانہ غائب ہوگا، اس دوران 32 یا 33 سال کی عمر میں ظاہر ہوگا، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، اور ظلم و ستم سے بری دنیا کو اپنے عدل انصاف سے بھر دے گا۔ ایک روایت میں
30 سال کا تذکرہ آیا ہے جو النعمانی نے نقل کی ہے۔ عباس کا مطلب یہاں بیت نہیں، کیونکہ بہت سی روایات و آثار میں امام مہدی کی بیت کے وقت ان کی عمر 40 سال بیان ہوئی ہے، لہٰذا تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امام مہدی کی عمر جب 30 سے 40 سال تک ہوگی تو اس وقت امام مہدی کی بعثت یعنی اصلاحی و دعوتی کام کی طرف ان کی توجہ ہوگی، جس میں امت کو جمع کرنے اور ان کے لیے دعوتی منہج شروع ہوگا، یعنی وہ شروع کریں گے۔ اسی طرح بہار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ بیعت سے پہلے امام مہدی باقاعدہ ایک دوسری شبیہ میں ظاہر ہوں گے تاکہ ان کا نام خوب روشن ہو جائے اور مہدویت کا خوب چرچا ہو جائے۔